الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. پھر واجب احترام میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہمارے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سے سارے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام بنایا۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے متوسط درجے میں رکھا، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے تھوڑا مال عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو سارے مالدار کر دیتے، چاہتے تو سارے متوسط درجے رکھ دے، اور چاہتے تو سارے غریب کر دے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلانا سی تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا۔ اگر سارے لوگ مالدار ہو جاندے تو پھر بھی نظام نہیں چل سکتا سی۔ اگر سارے لوگ ہی غریب ہوندے تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا سی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کے وچ لوگوں کو جنہوں آباد کیتا، انہوں نے درجات رکھے۔ اور کیونکہ انسان کے ہوتے زکوٰۃ ہے، اسی طرح عشر ہے، باقی چیزاں، اگر انسان ہر بندہ ہی مالدار ہوگا، جس طرح حدیث شریف قیامت کے نزدیک ہر بندہ اتنا مالدار ہو جائے گا کہ کوئی بھی کسی کی زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کو فطرانہ نہیں لگے گا، کوئی بھی کسی کو عشر نہیں لگے گا۔ یہ ہر بندہ کیا ہوئے گا؟ مالدار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جنہاں لوگوں کو وسعت عطا فرمائی، اللہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جرا اللہ کو قرض حسنا عطا فرمایا۔ مال و دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہر چیز عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، جس کے ذریعے وہ مال کو کمانے کے طریقے سوچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو صحت عطا فرمائی، جس کے ذریعے وہ مال کماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہاتھ عطا فرمایا، جس کے ذریعے وہ مال لے کے آتا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں قرض کا ذکر فرمایا ہے. کوئی چیز انسان کسی کو کوئی منگتا ہے نا اونج احتمال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس بات کو دینی ہے یا نہیں دینی. اگر کوئی کسی کو قرض منگتا ہے تو انسان قرض وہ دے دیتا ہے. تو میں منگن جو کا کہاں کہ دوبارہ اس میرے کو بندے قرض لیا میں اس کو پیسہ کوئی چیز بھی نہیں ہے تو اس کو منگنے واسطہ وہ بندہ دروازے دے چلا جاتا. اس کا ٹائم جڑا مقرر ہوتا اس لیے وہ اس کو منگتا ہے کہ تو میرے کو پیسہ لیا سی, میرے کو گندم لئی سی, میرے کو چاول لیا سی, کوئی چیز بھی قرض نہیں ہے وہ منگتا ہے. اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا, تسی اونج نہیں دیندے تے مینوں قرض ہی دے دے. حالانکہ دتی تو حال اللہ نے ہے نا. اللہ فرمایا کہ اونج نہیں تسی دیندے کسی غریب نو مسکین نو, تسی کیا کرو مینوں قرض دیو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور قرض حسنا دے دو. وہ قرض اللہ کھانے تو پاک ہے, اللہ پیڑ تو پاک ہے, اللہ ہر چیز تو پاک ہے. اللہ قرض لے کے کی کرنا فرمایا کہ تو اپنے رشتہ داراں نو کھوا, تو اپنے پڑوسیاں نو دے, تو اپنے رشتہ داراں نو دے, تو اپنے محلے میں ایسے لوگ تلاش کر کے اس چیز دے اہل ہیں کہ جس کو تو اپنا صدقہ دے, جس کو اپنا عشر دے, جس کو اپنی زکات دے. اللہ ایک قرض حسنہ ہے کہ تو دے گا انہوں, کھوائیں گا اپنے بھائی نو, کھوائیں گا اپنی بہن نو, کھوائیں گا اپنے پڑوسی نو, دے گا اپنے محلے والے نو, اپنی بستی والے نو, اپنے رشتہ داراں نو. لیکن کہ اللہ فرمایا اس کو بڑھ کے واللہ یضاعف لمن یشاء, میں تم بڑھا چڑھا کے اس کا قرض واپس کروں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ اللہ نو قرض حسنا. اور پھر او اللہ جڑا کسی کا رکھتا نہیں, ہو سکتا ہے کسی کو قرض دے دے وہ ڈنڈی مار جائے اور اس نو نہ دے دے, اس نو اکھاں بھی کھا لے, اگر اس کو زیادہ طاقتور بن جاتا. لیکن اللہ فرمایا کہ تسی اس نو دے دے جڑا خود ہی غنی ہے. کس نو قرض دے رہے ہو؟ جڑا خود غنی ہے, جڑا ہر چیز نو عطا فرماؤندا ہے, دین والا. اور ایک دا مطلب فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ تسی زمین دے حوالے کے کرتے بسا اوقات کیا ہوندا انسان دے ذہن وچ ہوندا. اللہ فرماتا ہے کہ مال صدقہ کرنے نال, اللہ دے رستے وچ کڈنے نال مال کم نہیں ہوندا, تھوڑا نہیں ہوتا, گھٹدا نہیں. لیکن کیا انسان دے ذہن وچ ہوندا کہ جدوں بینک دے وچوں کٹوتی ہوے میسج آ جاندا نا, بندہ تو یار ہونے زکات کٹی گئی, ہونے زکات دی نہیں, مال کم ہو گیا. لیکن اللہ جس سے انسان کسان کے کردا زمین دے حوالے اپنی گندم کر کے آ جاندا ہے, بیچتا ہے, بیج سکتا ہے ایک کلے وچ 2 ایکڑ وچ جتنی بھی زمین کہ وہ زمین دے حوالے کر کے آ جاندا. بظاہر وہ کیا کرتا اپنی بوریاں خالی کر کے لے کے آتا. لیکن اللہ فرمایا کہ میں اس کو مانوں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی, یعنی بظاہر تسی اس کو زمین دے حوالے ضائع کر کے آ گئے ہو, لیکن کچھ عرصے بعد کوئی دگنی نہیں 4 گنا کر کے, کتنی 4 گنا کر کے اللہ تعالیٰ واپس کلے میں کتنی زمین 20 کلو یا مان کوئی بھی نہیں سکتا, 3 کلو یا 20 کلو بندہ سو اتنی بیچنے لو کہ اس نے کتنے لے رہا, کوئی 7 کھلوار چاہ رہا ہے, کوئی 8 کھلوار, کوئی 10 کھلوار لے رہا ہے. یہ ہے وہ اللہ فرماتا کہ میں بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کر دوں. اسی طرح صدقہ بظاہر کیا تو دستا پیا یہ میں کیا زکات 40واں حصہ جڑا بھی ہے 2.5% وہ کرنا ہے, عشر ہے 20واں حصہ ہے, کہ بظاہر یہ لگ رہا کہ میں اب میرا مال کم ہو رہا, لیکن کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا, تیری اکھ دا دھوکہ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ کرنے نال مال کم نہیں ہوتا. ظاہر وہ چیز تھوڑی ہو گئی ہے, لیکن باقی جڑا بچ گیا اللہ دے وچ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ تو سارا سال بیٹھ کے کھاتا رہے گا, تیرے کو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اور اگر تو زکات عشر نہ ادا کیتا, وہ 1 من یا 2 من تو کتنا کھا لے گا, 1-2 من نال تو کتنا کھا لے گا. لیکن اگر تو اللہ کا حصہ کر دے گا, مساکین و غربان انہوں دے دے گا. اور دوسرے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, پھاڑے جو ہر کس او بندہ کیا نیکی دے کامل درجے جو نہیں پہنچ سکتا, مما تحبون جڑا پھاڑے جو اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے. اور اس وقت ساری پسندیدہ چیز ہر بندے کی ہے, گندم ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنا بھرولا بھر لوں, اپنے گھر میں اکٹھی کر لوں, میرا سال گزر بسر ہو جائے. کیا اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی اپنی محبوب چیز وہ کیا ہے, گندم دی صورت ہے, بالٹے دی صورت ہے, کوئی چیز بھی جیڑی بندے نے محبوب ہے. اور اس دور میں اس جڑا چیز چل رہا ہے, ہر بندے نے گندم محبوب ہے. ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میرے گھر گندم میری پہنچ جائے, میرا
گھر کا جڑا سال دا خرچہ ہے پورا ہو جائے. فرمایا کہ تسی اللہ دے راستے میں اس دی نیکی تک کامل نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جدوں تک تسی اپنی پسندیدہ چیز کیا ہے اللہ دے حوالے نہ کر دو. اللہ دے راستے میں خرچ وہ خرچ کرنا کتنے ہے, وہ خرچ کتنے کرنا, وہ تو اس اپنے بھائی کو خرچ کرنا, اپنے بہن کو خرچ کرنا, اپنے رشتہ داروں کو دینا, اپنے پڑوسیوں کو دینا ہے, اپنے محلے میں دینا ہے. وہ اللہ نے نہیں لینا, وہ دینا تسی اپنے واسطے والے نوں ہی ہے, لیکن کیا وہ اللہ دے نام دا تسی کرنا ہے کہ جس میں سکے ہر بندہ زمین دے وچوں اشر تو پہلے گندم دی کٹائی دا کر رہا, مشین دا کٹدا پیا, ہر چیز دا حصہ نکال رہا ہے, لیکن جس نے یہ ساری زمین پیداوار تھوڑے گھر پہنچائی ہے, جس نے پیدا کیتی ہے, وہ حصے کوئی نہیں, وہ حصے کو نہیں کہ ساڈا خرچے نہیں نکلتا پیا, ساڈے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یعنی سارے خرچے کر کے ساڈے کو کسان کا سال کا بچے ہی کوئی. اس واسطے سب تو پہلے جڑا کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا حصہ ہے. جب فرمان من الذی یقرض اللہ کا قرض لے لے, اللہ پھر قرض لے لے تو واپس کرے گا, بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا. اور اس دفعہ تو مشت نکال کے بندہ دیکھے, اگلی دفعہ اللہ تھوڑی کسر نہ کرنے دیتے. اللہ کسی کے ذمہ رکھتا نہیں ہے, دیندہ پھر بھی ہے, لیکن اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے. اور جڑا بندہ عشر نہیں کرتا ہکتی کیا اس کا مال پاک ہی نہیں, اس زمین ایسا ہوتا پاک ہی نہیں ہے. وہ جڑا سارا سال اس نے کھانا ہے, جب وہ مال پاک ہی نہیں ہویا تو پھر اس کی عبادت کیویں قبول ہوئی. وہی مال کھا کے غریبان دا مساکین دا اللہ دا حصہ کھا کے انسان مسجد میں 5 ٹائم پر نماز پڑھ رہا, تہجد پڑھ رہا, حج تے جا رہا, عمرہ کر رہا, ہر چیز کم کرتا پیا, لیکن مال پاک ہی نہیں ہے. اس واسطے جس طرح نماز اللہ دا حکم ہے, جس طرح روزہ رکھنا اللہ دا حکم ہے, زکوٰۃ دینا اللہ دا حکم ہے, باقی چیزیں اللہ دا حکم ہے, انہوں نے حکم سمجھ دیا, لیکن مال خرچ کرنا, عشر کرنا, فطرانہ دینا یا زکوٰۃ, یہ اللہ اسی حکم ہی نہ سمجھ. اسی اپنے اتنے اس کو تاوان سمجھ رہے ہیں, ایک ٹیکس سمجھ رہے ہیں اپنے اتنے. اس واسطے فرمایا کہ جس ٹائم لوگ زکوٰۃ نو تاوان اور ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں, اس کو سمجھ لو کہ اللہ دے عذاب پڑ, اللہ دے عذاب تے تسی انتظار کرو کہ اللہ دا عذاب پڑے جائے. ہر بندہ کی ہے وہ گن کے رکھے آگا رہا ہے. اسما رضی اللہ عنہ تو آپ سے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں, اسما گن کے خرچ نہ کیتا کر, گن کے خرچ نہ, جیڑا آوے خرچ کر دیتا کر. جدوں تو گن کے خرچ کریں گی اللہ بھی گن کے دے گا, اور بغیر گنے دے گی تو اللہ بغیر گنے ہی تھوڑ دے گا. اور صبح فرشتے اعلان کرتا کہ اللہ خرچ کرنے والے نو عطا فرما اور روک کے رکھ آنے والے نو تباہ برباد فرما. اور حدیث میں کہنا انفق, خرچ کرو تاکہ تھوڑے تے خرچ کیتا جاوے. تسی خرچ غربا تے کرنا, اللہ تھوڑے تے خرچ کرنا ہے. اور جڑا کٹورا جڑا برتن پہلے ہی بھرے ہوئے وہ وچ کے بھرنا, جڑا خالی ہوندا رہنا اس دے وچ ہور آندا رہنا. جدوں خرچ کرتے رہو اللہ اس نو, اس کٹورے نو, اس برتن نو وہ ہور بھرتا رہے گا. اس واسطے کہ تسی غربا تے مساکین تے اللہ نما الخلق عیال اللہ, اے مخلوق اللہ دا کنبہ ہے, یہ مخلوق اللہ دا کنبہ ہے, اس تے خرچ کرو. تسی اس نو خوش قسمتی سمجھو کہ تھوڑا عشر, تھوڑی زکوٰۃ, تھوڑا فطرانہ لینے والے لوگ موجود ہیں, انہوں کا ادب کیتا جائے, منہ نہ دے کے منہ نہ چڑھایا جائے. کہ جس طرح ہم مسجد میں بندہ آئے, بس میں کیوں آ رہے ہو, اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے واسطے, نماز پڑھنے واسطے مسجد میں آ رہے ہیں, مسجد کا ادب بھی کر رہے ہیں. کیوں اللہ کا بہت اہم رکن اسی ادا کر رہے ہیں. اگر تھوڑے کول زکوٰۃ لین والے لوگ آ رہے ہیں, عشر لین والے آ رہے ہیں, تسی اس نو انہاں دا ادب کرو, خوشی نال انہاں نوں دیو, تاکہ تھوڑا جڑا اللہ دا حکم ہے تسی وہ پورا کر رہے. تسی اللہ دا حکم پورا کر رہے, جس طرح ادب مسجد دا کیوں ہے, ادھر وچ اللہ دا حکم پورا کیتا جا رہا ہے. انہاں دے نال ادب نال احترام نال کیوں پیش ہونا, وہ بھی اللہ دا حکم ہے کہ عشر دینا, زکوٰۃ دینا, فطرانہ دینا, باقی جڑا نفلی صدقات دینا, تسی انہاں دا کی کرو, خوش دلی نال کڈو. اور اللہ کسی دا رکھتا نہیں ہے. وہ واقعہ مسلم شریف میں واقعہ لکھا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی سی کہ وہ اپنی زمین دا کیا 3 حصہ, اللہ نے سانو کتنا حصہ کیا, 20واں حصہ, 20واں کہ وہ 3 حصے کرتا سی. بادلہ جو آواز آئی فلاں بندے دی کھیتی نو سراب کر دیو, بندہ سننا کیا آدمی
کس طرف جا رہا بادل بھاگتے ہوئے جا رہا ہے پانی برستا پیا کھیتی وچ اودے وچ نالے وچ وہ بندہ ویکھیا وہ ٹوکا بندا پیا کھولدا پیا وہ پوچھدا کہ تیرا نام کی ہے کہ تو میرا نام نہیں تو دس تیرا نام کیوں دس ہے میرا میں بادلاں وچ تیرا نام سنیا کہ فلاں دی کھیتی نو پانی دے تیرا عمل کی ہے میرا اور کوئی عمل نہیں میں اس کھیتی دے 3 حصے کرنا کتنے 3 حصے ایک کھیتی دے اوتے لاؤں گا ایک اللہ دے راہ وچ اتھوں ہی خرچ کرنا اور ایک گھر لے کے جانا ایک حصہ گھر لے کے جانا ایک حصہ کھیتی ہوتے لانا ایک حصہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینا یہی میرا عمل ہے اللہ نے کتنا محبوب ہے کہ باقی نے کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں اور اس دی کھیتی نو اللہ حکم دے رہے ہیں بدلہ نو جاؤ اس دی کھیتی نو کے کرو سراب کر اس واسطے کہ اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے اور سانو اللہ نے کتنا آکیا 20واں حصہ آکیا اپنی کھیتی بھی کتنا کرنا ہوشر 20واں حصہ وہ بھی اسی دینے واسطے تیار ہے اس واسطے ہر بندہ اپنے مال میں پاک کرے اور تاکہ اس دیا ساریاں عبادات قبول ہوں جدو مال پاک نہیں ہونا باقی عبادات کی نہیں قبول ہونا اس واسطے مال دا پاک ہونا بھی عبادت دے قبول ہونے میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ انسان دا مال حدیث سے جاتا ہے کہ بندہ لمبے لمبے سفر کرتا بسیدہ کپڑے ہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں بڑے بڑے لمبے بال ہیں اللہ دے آگے حد کرتا ہے یا اللہ میرے حال تے رحم فرما اللہ دے محمود فرمائے کہ اس دا کھانا حرام اس دا پینا حرام اس دا پہننا حرام اس دی ہر چیز حرام ہے اس دی دعا کیویں قبول ہے اس دعا کیویں قبول ہوئے اور دعا دے قبول ہونے میں شرط یہ ہے کہ اس دا کھانا پینا حلال ہے حجاج بن یوسف دے دور میں 500 علماء دی جماعت حجاج بن یوسف نے لوگوں نے آکھا کہ یہ اگر جب دعا جڑی جماعت ہے نا مستجاب الدعوات اس کو آکھا گیا اگر انہاں تیرے بارے بد دعا کر دیتی نا تیرا بیڑا غرق ہو جانا ایک ہی ٹینشن اس نے حکومت دے کھاتے وچوں جڑا کوئی حرام مال جدو ٹیکس میکس اگے پیچھے لے دو گے انہاں نے دعوت کر دتی انہاں کھوا دے انہاں گلا ہونے دعاواں کردے رہو کہ انہاں دے پیٹ وچ حرام دا لقمہ چلا گیا ہن انہاں دی دعا قبول نہیں ہونی اس کو بھی حدیث اتنا یقین سی ہونے دی دعا قبول نہیں ہونی اس واسطے اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساری دعاواں قبول ہون ساری عبادات قبول ہون اپنے مال نو پاک کریے اپنی زمین دا اپنی گندم دا عشر کڈیے اور تاکہ سارا مال پاک ہو جائے اور سارے غربا بھی کے ہوں خوشحال ہو جان تاکہ وہ بھی اچھی زندگی بسر کر سکے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے